اللہ تعالیٰ نے سارے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر عبادت سے ہم ہٹ کے دوسری مشغولی میں لگے ہوئے ہیں تو ہم ناکام ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو پھر ہم سے کبھی بھی چھین سکتا ہے، کیونکہ روزی جو ملتی ہے وہ اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں اس دنیا میں، تو اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے، اس لیے غیروں کو بھی روزی ملتی ہے، نافرمانوں کو بھی روزی ملتی ہے، کافر و فاجر و فاسق کو بھی روزی مل رہی ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتے ہیں جس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اسے بھی دیتے ہیں جس سے راضی ہوتے ہیں، لیکن دین اللہ اسے دیتے ہیں جس سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کے چاہنے والوں کو پریشانیاں زیادہ پکڑتی ہیں۔ اللہ جب یاد آتے ہیں جب اس کو اوپر پریشانیاں آتی ہیں، خوشحالی میں اللہ یاد نہیں آتے۔ جو خوشحال لوگ ہیں ان کو نماز یاد نہیں آتی۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صابرین کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا اجر دیتے ہیں جس کا کوئی شمار نہیں، اس اجر کو کوئی گن نہیں سکتا۔ صابرین کو اللہ تعالیٰ جو انعامات سے نوازتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی نعمتیں دیتے ہیں اور آخرت میں بھی نعمتیں دیتے ہیں، بشرطے کہ صبر ہو۔ مقدر کا تو کہیں گیا نہیں، صبر کریں گے تو اور اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے، اور نہ صبری کریں گے تو جو اللہ تعالیٰ دینداری اور جو اس پہ نیکیاں دے رہے تھے وہ بھی نہیں ملے گا۔ ایک بیمار آدمی ہے، اسے بخار ہے، اب وہ ہر کسی سے کہہ رہا ہے کہ بخار پریشان کر رکھا ہے، بخار دور نہیں ہوتا، ہر کسی شکایت کر رہا ہے، تو کیا وہ لوگ جن سے وہ شکایت کر رہا ہے اس کا بخار دور کر دیں گے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں اللہ کی شکایت ہے، اسے کس سے شکایت کرنی چاہیے؟ اللہ سے۔ بڑے بڑے بزرگوں کا واقعہ ہے، ان کو زندگی بھر تک بخار رہتا تھا، لیکن اگر کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کی کیسی طبیعت ہے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بس تھوڑا سا بخار ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بخار ہو جائے اور کوئی ہم سے پوچھے کیسی طبیعت ہے، ارے یار بخار ہی دور نہیں ہوتا، کیا پریشان کر رکھا ہے۔ لیکن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری کرو گے ہم زیادہ دیں گے، بڑھائیں گے تمہاری نعمتوں کو، تمہارے کاروبار کو بڑھائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو ہماری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو گے مال بڑھے گا۔ دل سے تنہائی میں روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، کیا جسم دیا اللہ نے ہمارے لیے، کیا دماغ دیا اللہ نے ہمارے لیے، کیا زبان دیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، سونگنے کے لیے ناک دی ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے کان دیے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہی بہرے ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی ان میں سننے کی طاقت۔ یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تنہائی میں سوچو اس بات کو، سونگنے کی طاقت دی ہے، دنیا کی کوئی مشین ایسی نہیں وہ طاقت لا سکے دنیا میں۔ دیکھنے کے لیے دو آنکھیں بنائی، کسی کی ایک آنکھ نہ ہو، اس سے پوچھو آنکھ کی کیا قیمت ہے، ساری دنیا اس کے سامنے ہے، چھ آنکھ کے سامنے، آنکھ کی یہ قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہاتھ دیے، ہاتھوں کے پورے بنائے، یہ انگلیاں بنائی، اگر یہ ہاتھ نہ ہوتے تو ہم کیسے اپنا کام کاج کرتے؟ جس کا ہاتھ نہ ہو اس سے پوچھو کیا تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ اللہ نے جو پیر دیے ہمارے لیے، ان پیروں سے چلتے ہیں، جس کے پیر نہ ہو اس سے پوچھو وہ کیسا لگتا ہے، اور اس کو چلنے میں کیا دشواری آتی ہے۔ اس کے یہاں قیمت ہے پیروں کی۔ فرمایا جو چیز نہیں ہوتی نا اس کی قیمت جب زیادہ ہوتی ہے، جب تک ماں باپ سامنے ہیں وہ قیمت نہیں ہوتی۔ پوچھ کو دیکھو ان کو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جب ماں باپ چلے جاتے ہیں دنیا سے، جب روتے پھرتے ہیں کہ ہم نے خدمت نہیں کری ان کی، ہم نے ماں باپ کی قدر نہیں پہچانی، اس لیے اب وہ آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے۔ اس لیے میرے بھائی دل سے شکر ادا کرنا ہے، اور جتنا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ مال دیں گے، اتنا کاروبار آگے بڑھے گا۔ اور صبر کرنا ہے مصیبتوں پر۔ اولیاء اللہ خوش ہوتے تھے پریشانیوں پر، بڑی بڑی پریشانیاں آتی تھی، بہت بڑی بڑی بیماری آتی تھی، لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتے تھے، سنت نہیں چھوڑتی تھی۔ بڑے امیر کے یہاں بھی کھانا کھا رہے ہیں تو جو سنت ہے نیچے سے لقمہ اٹھانا وہ بھی اٹھا کے کھاتے تھے۔
آج ہم 3 6 ٹائم کھا رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اور جو بچ رہا ہے اس کو پھینک رہے ہیں، تو قدر نہیں ہے، اور نہ قدری کریں گے تو مال گھٹے گا۔ آج کہاں گئے ہمارے بادشاہ؟ بڑے بڑے قلعے بنا رکھے ہیں، محل بنا رکھے ہیں، میناریں بنی ہوئی ہیں، ان کی نشانیاں کھڑی ہوئی ہیں، کیوں چھینی بادشاہتیں وغیرہ؟ ناشکری کری تھی، اترائے تھے، گھمنڈی تھے، تکبری تھے، اللہ کو بھول گئے تھے۔ یہ ساری چیز آہستہ آہستہ ایسے چھینی، آہستہ آہستہ کہ وہ سب ختم ہی ہو گئے، نام نشان ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہوتی ہے وہ ایسے آتی دیکھتی نہیں، اور اس کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بھی ایسے آتی کہ دیکھتی نہیں۔ And never miss another update